کفار کو دیکھیں، زمانہ جہلیت کو دیکھیں کہ جب ان کے پاس انبیاء کرام تشریف لاتے تو ان کو بھی معاذ اللہ انہوں نے منحوس کہا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے پاس جب گئے تو قرآن گواہ ہے کہ ان بدبختوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی منحوس کہا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو منحوس کہا۔ جب میرے حضور مدینہ تشریف لائے تو یہود نے، منافقین نے معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کے بارے یہ الفاظ کہے۔ وہ لوگ جو معاشرے کا نمک ہیں، جن کے دم قدم سے بزم عالم میں چراغاں ہے اور جن کا وجود لوگوں کے لیے روشنی، خیر، برکت کا ذریعہ ہے، تو معاذ اللہ جب عقائد بگڑ جائیں تو لوگ ان کو بھی منحوس کہہ دیتے ہیں۔ میرے حضور کے آنے سے یثرب مدینہ بن رہا ہے۔ میرے حضور مدینہ تشریف لاتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے 2 گنا برکتیں مدینے میں رکھ دے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس پلٹتے ہیں تو جب مدینہ قریب آیا تو مدینہ منورہ کی طرف سے ہوا آ رہی تھی جس سے گرد و غبار اڑ کے صحابہ کے چہرے پہ پڑ رہا تھا، تو صحابہ نے اس گرد و غبار سے بچنے کے لیے اپنے اماموں کے شملے چہروں کے آگے کر لیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شملے پیچھے کرو، اے صحابہ جانتے نہیں اللہ نے میرے شہر مدینہ کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہوئی ہے۔ آقا دو جہاں نے یہاں تک فرمایا المدینہ تو کل کیر، مدینہ بٹی کی طرح، جس طرح لوہا بٹی میں ڈالے تو اس کا زنگ اتر جاتا ہے، اس طرح جب گناہگار مدینے جاتا ہے تو واپس پلٹتا ہے تو گناہوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ لیکن بد نصیب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بارے یہ عقیدہ بنا لیا، منافقین نے اور یہودیوں نے، استغفر اللہ۔ تو یاد رکھیے کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی رات منحوس نہیں ہے، کوئی آواز منحوس نہیں ہے اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن کے مقابلے میں دوسرا دن بابرکت ہو، افضل ہو، ایک رات کے مقابلے میں دوسری رات بابرکت ہو اور افضل ہو، ایک شخص کے مقابلے میں دوسرا شخص بابرکت ہو، افضل ہو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ دن سارے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن جمعے کے بارے دنوں کا سردار کہا گیا کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ راتیں ساری میرے رب نے بنائی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کے بارے قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 11-12 ربیع الاول کی جو درمیانی شب ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اور دلیل بڑی خوبصورت دیتے ہیں، فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو قرآن آیا تھا اور 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب کو صاحب قرآن تشریف لائے تھے، اس لیے یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اس طرح انسان سارے اللہ نے تخلیق کی ہے، لیکن انسانوں میں جو اہل ایمان ہیں وہ افضل ہیں، اور اہل ایمان میں جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، وہ افضل ہیں، اور علماء سے اولیاء اللہ افضل ہیں، اولیاء اللہ سے صحابہ افضل ہیں، اور صحابہ سے نبی افضل ہیں، نبیوں سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں سے آمنہ کا لال محمد عربی افضل ہے۔ میرے امام بولتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ساری مخلوق سے اولیاء افضل ہیں، اولیاء سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں سے آمنہ کا لال محمد عربی افضل ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کسی شخص کے بارے میں کہ یہ منحوس ہے تو یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔